السلام علیکم۔ سال 2021 جو ہے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور جو کہ کئی حوالوں سے ہم انسانوں کے لیے بڑا ہی مشکل سال تھا، خاص طور بیماریوں سے اور ان سے ہونے والی اموات کے حوالے سے تو یہ سال بہت ہی مشکل تھا۔ پھر معاشی لحاظ سے بھی جو معاملات تھے وہ کچھ زیادہ بہتر نہیں تھے، لیکن اب نیا سال شروع ہونے والا ہے، اور ہر گزرتے سال کی طرح اس سال کے بارے میں بھی بہت سے مشہور نجومیوں نے بہت اہم پیشن گوئیاں کر رکھی ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ مشہور اور معروف نوسٹراڈامس اور بابا ونگا نے سال 2022 کے بارے میں کون سی اہم پیشن گوئیاں کی ہوئی ہیں۔ لیکن پہلے آپ کو بتا دوں کہ نوسٹراڈامس تو ایک بہت ہی مشہور فرینچ ماہر علم نجوم تھا، جبکہ بابا ونگا کا تعلق بلگیریا سے تھا، جس کی ایک حادثے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی، لیکن اس کے بارے میں مشہور تھا کہ بینائی نہ ہونے کے باوجود وہ آنے والے مستقبل کو واضح طور پہ محسوس کر سکتی تھی، اور ان دونوں نے سال 2022 کے بارے میں بہت ہی خطرناک پیشن گوئیاں کی ہوئی۔ نوسٹراڈامس کی بات کی جائے تو اس کی پہلی پیشن گوئی کے مطابق سمندر میں ایک بہت بڑی خلائی چٹان گرے گی، جس سے بہت بڑی سمندری لہر پیدا ہوگی، اور سمندر سے دنیا بھر میں بڑے پیمانے پہ تباہی پھیل سکتی ہے۔ اس چٹان کے گرنے پر پہلے ایک شدید زلزلہ آئے گا، اور اس کے بعد پھر ایک سونامی کا باعث بنے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی پیشن گوئی کی ہے کہ آسمان سے سیارچوں کی بارش ہوگی، جس سے بڑے پیمانے پہ ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ نوسٹراڈامس کی ایک پیشن گوئی تو یہ بھی ہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ کی اچانک موت ہو سکتی ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ 2022 کی ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی۔ لیکن نوسٹراڈامس کی جو سب سے زیادہ خطرناک پیشن گوئی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں 3 دن تک اندھیرا چھایا رہے گا، اور اس اندھیرے کی وجہ سے دنیا میں جاری جنگ جو ہے وہ تھم جائے گی۔ یعنی اس سال میں ایک بڑی جنگ عظیم کا خطرہ ہے، جس سے بڑے پیمانے پہ تباہی ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ دنیا اندھیرے میں ڈوب سکتی ہے، اور اس اندھیرے کی وجہ سے جب کوئی حل باقی نہیں رہے گا تو وہ جنگ کو روکنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ نوسٹراڈامس نے فرانس اور جاپان میں قدرتی آفات آنے کی بھی پیشن گوئی اسی سال میں کی ہوئی ہے، اور اس کے مطابق فرانس میں ایک بہت بڑی سمندری طوفان آئے گا۔ ویسے تو دنیا کے کئی ممالک میں اس طوفان کا غلبہ ہوگا، لیکن نوسٹراڈامس نے فرانس پہ کافی زور دیا ہے کہ وہاں اس طوفان سے بہت بڑی تباہی آئے گی۔ جبکہ جاپان سے متعلق پیشن گوئی یہ ہے کہ وہاں دن کے وقت زلزلہ آ سکتا ہے، جو کہ مالی تباہی کا باعث بنے گا، البتہ جانی نقصان کا اندیشہ کم ہے۔ اس کے علاوہ یورپین یونین کے ٹوٹ جانے کی بھی پیشن گوئی ہوئی ہے، جس کی شروعات بریکزٹ یعنی برطانیہ کے انخلاء سے شروع ہو چکی ہے۔ مہنگائی سے متعلق پیشن گوئی ہے کہ دنیا میں مہنگائی کا ایک سونامی آئے گا، جس سے ہزاروں افراد فاقہ کشی پہ مجبور ہو جائیں گے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ تو نوسٹراڈامس کی پیشن گوئیاں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بابا ونگا نے آنے والے سال میں 2022 میں کیا کیا پیشن گوئی کی ہوئی ہے۔ ان کی پہلی پیشن گوئی یہ ہے کہ سائنسدانوں کی ٹیم ایک نیا اور انتہائی مہلک وائرس تیار کرے گی یا تلاش کرے گی، اور یہ وائرس بڑی تیزی سے پھیلے گا، اور اس وائرس سے نمٹنے میں دنیا کے تمام انتظامات ناکام ہو جائیں گے۔ پچھلے 2 سالوں میں ہم نے دیکھ لیا کہ کرونا وائرس اور اس کی دوسری قسموں نے پوری دنیا کا حال کیا کیا ہے۔ ایویشن انڈسٹری کا پھٹا بٹھا دیا۔ زیادہ تر کاروباروں کا جو ان سالوں میں دھچکا لگا وہ ابھی تک ریکور ہی نہیں کر سکے۔ آئے دن نئی سے نئی سفری پابندیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کون سا ملک کب لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اسے کوئی بعید نہیں کہ واقعی کوئی نیا وائرس اس سال بھی پھیل جائے، اور اگر ایسا ہوا تو سوچ لیں کہ کتنی تباہی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بابا ونگا نے یہ بھی پیشن گوئی کی کہ دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی گلوبل وارمنگ اس سال تباہ کن ثابت ہوگی۔ گرمی کی وجہ سے روس کے علاقے سائبیریا میں برف پگھلنا شروع ہو جائے گی، اور ٹھنڈے علاقوں کا جب یہ حال ہوگا تو سوچ لیں کہ گرم علاقوں کا ٹیمپریچر بھی پہلے سے زیادہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیشن گوئی ہے کہ گلوبل وارمنگ سے ہمارا ہمسایہ ملک بھارت بہت زیادہ متاثر ہوگا۔ ملک کے کئی حصوں میں زیادہ درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا، اور درجہ حرارت میں ہونے والی اس اضافے کی وجہ سے ٹڈی دل کی پیداوار بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور وہ کھیتوں میں موجود لاکھوں سبززار پہ حملہ کر کے ان کو تباہ کر دیں گے، جس وجہ سے ملک میں قحط کے حالات پیدا ہوں گے۔ اور یہ پیشن گوئی ہمارے لیے بھی برابر کی خطرے والی ہے، کیونکہ بھارت اور پاکستان کچھ زیادہ دور نہیں ہے، ساتھ ساتھ ہے۔ اور پچھلے 1-2 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی ٹڈی دل کا حملہ ہوا بھارت میں ہوا تو پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں ضرور لیتا ہے، کیونکہ دونوں ملکوں کا موسم بھی ایک جیسا ہے۔ اس لیے پیشن گوئی کے حوالے سے تو ہمیں بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ نوسٹراڈامس کی طرح بابا ونگا کے مطابق بھی سال 2022 میں دنیا میں زلزلے اور سونامی کا خطرہ بہت بڑھ جائے گا۔ بحر ہند میں زلزلے کے بعد ایک بڑا سونامی آئے گا، جو آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انڈونیزیا، بھارت سمیت دنیا کے کئی ممالک کے ساحلی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور اس سونامی میں ہزاروں لوگوں کو اپنی قیمتی جانیں گنوانی پڑ سکتی۔ بابا ونگا کے مطابق ایک طرف دنیا میں سونامی کا خطرہ ہے، دوسری طرف پانی کا بحران آنے سے
سال میں شدید شدت ہو جائے گی اور کئی شہروں میں پینے کے پانی کی قلت ہوگی اور دریاؤں کا پانی آلودہ ہو جائے گا، جھیلیں اور تالاب سکڑ جائیں گے اور پانی کی اس کمی کی وجہ سے لوگوں کو اپنے آبائی علاقوں کو چھوڑ کے نئے علاقوں کی طرف نقل مکانی کرنا ہوگی۔ ظاہری بات ہے جہاں لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہوگا تو اس جگہ پہ رہ کیسے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سال 2022 کے بارے میں بابا ونگا کی ایک پیشن گوئی تو ایسی ہے جو میرے خیال میں پہلی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سال میں لوگ موبائل، لیپ ٹاپ اور کمپیوٹرز پہ زیادہ وقت گزاریں گے اور آہستہ آہستہ ان کو نشے کی حد تک ان چیزوں کی عادت پڑ جائے گی، جس سے لوگوں کو ذہنی حالت خراب ہو جائے گی اور اس میں ذہنی امراض بہت بڑھ جائیں گے۔ اور یہ ہم آس پاس ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے جب لوگوں نے زیادہ ٹائم گھروں پہ گزارا، بچوں میں بند ہو گئے، کلاسز بھی آن لائن شروع ہو گئی، تو بچوں اور بڑوں کا سب کا واچ ٹائم بہت زیادہ بڑھ چکا۔ اور ذہنی امراض والی بات بھی ٹھیک ہے، کیونکہ آج کل لوگوں کے رویوں میں اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملتا ہے، جس طرح لوگ ڈپریشن اور ٹینشن کے مریض بنتے جا رہے ہیں جو پہلے نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آنے والے سال کے حوالے سے اتنی خطرناک پیشن گوئیوں میں اتنی اچھی پیشن گوئی بھی ہے، اور وہ یہ کہ انسانیت کو لاحق دیرینہ مرض کینسر کا مکمل علاج دریافت ہو جائے گا اور سورج سے توانائی کے حصول کے انقلابی راستے کھلیں گے۔ یہ تھی وہ مشہور پیشن گوئیاں جو یہ دونوں ماہر نجوم نوسٹراڈاموس اور بابا ونگا آنے والے سال 2022 کے بارے میں کر کے گئے۔ لیکن اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دونوں کی ماضی میں جہاں بہت سی پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئی، وہیں ان کی کئی پیشن گوئیاں پوری نہیں بھی ہوئی۔ اس لیے ہم ان کے بارے میں بالکل یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ آنے والے سال میں کون سی چیز ہو سکتی ہے اور کون سی نہیں، یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن یہ سب کی پیشن گوئیاں جتنی خطرناک ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اگر خدا نہ خواستہ پوری ہو جائے تو دنیا میں بڑی تباہی ہوگی۔ اس لیے آنے والے نئے سال کے بارے میں ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم تمام انسانوں اور اس پوری دنیا کے لیے یہ خیر و سلامتی کا سال ہو۔ Until the next time, اللہ حافظ۔